سبحان الحمدللہ اللہ. علی احسانہ کہ یہ مبارک مہینہ ماہ نور ربیع الاول شریف کا برکت والا مہینہ ہے، اور الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو 12 روزہ اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا، یہ اس کی نویں نشست ہے، اور میری آپ کے ساتھ یہ پہلی نشست ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، اللہ نے ہر انسان کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ انداز سے پیدا کیا۔ سب کی شکلیں الگ ہیں، سب کی صورتیں الگ ہیں، سب کے رنگ الگ ہیں، سب کی نسل الگ ہے، لیکن دو چیزیں انسان کو انسانوں میں ممتاز کر دیتی ہے، ایک تو اس کا علم ہے اور دوسرے اس کے اخلاق ہیں۔ اگر انسان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایک انسان جاہل اگر ہوتا ہے، یعنی ان پڑھ بغیر علم والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے وطن میں بھی اجنبی ہوتا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ پردیس میں بھی اجنبی نہیں ہوتے، بلکہ وہ پردیس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایک محبت اور الفت کے سرکل میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے لوگوں میں دو چیزوں سے، ایک کو علم کہتے ہیں اور دوسرے کو اخلاق کہتے ہیں۔ علم جتنا انسان کے پاس ہوگا انسان کا مرتبہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور علم کے ساتھ اگر اس کے پاس اخلاق ہے تو پھر اور بھی کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اخلاق کے ذریعے کو علم اور اخلاق کے ذریعے سے انسان کو بلندی عطا کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں اوصاف کا ذکر قرآن نے جب کیا تو کس قدر اعلیٰ پیمانے پر اس کو بیان کیا۔ قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور بے شک اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کا ذکر فرمایا کہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یعنی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو اس وقت بھی عظیم کہا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خلق دیا تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، آپ کی خوبو کو ہم نے عظیم کہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا یہ بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت مختصر ہے، یہ دنیا بہت قلیل ہے، اس دنیا کی حیثیت بس اتنی ہے کہ یہ دنیا بڑی قلیل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس دنیا کے اندر اتنے صحرا ہو، جس دنیا کے اندر 7 سمندر ہو، جس دنیا کے اندر 7 آسمان ہو، جس دنیا کے اندر 7 زمینیں ہوں، جس دنیا کے اندر ان گنت درخت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت انسان ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت دولت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت ثروت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت ریگزار ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت پرندے ہو، جس دنیا کے اندر جو ہے شمار کے باہر ساری تعداد ہے، اللہ فرماتا یہ قلیل ہے۔ جب اللہ کا قلیل کہنا جس کو خدا قلیل کہتا ہے وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا، اور اس کے بعد ایک خاص بات جو ایک علمی نکتہ ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی، یہ جو علا ہے، یہ جو علا ہے، اس کا یہ جو معنی دے رہا ہے وہ غلبے کا معنی دے رہا ہے کہ محبوب آپ کے اخلاق، اے محبوب خلق عظیم پر، اے محبوب خلق عظیم پر آپ کی شخصیت غالب آ گئی ہے. یعنی جیسے کوئی غلام کو اپنے آقا سے نسبت ہوتی ہے تو غلام پر آقا ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسی طریقے سے کسی ماتحت کی نسبت کسی امیر کے ساتھ، ماتحت کی نسبت کسی نگراں اور امیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ماتحت بھی اس کے سامنے مغلوب رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب گویا کہ خلق عظیم پر آپ غالب آ گئے. یعنی اب پتا چلا کہ اور انسان اخلاق مند اس وقت کہلائے گا جب وہ کچھ اوصاف کو اختیار کرے گا. مثال کے طور پر سچ بولا تو وہ معتبر ہو گیا، امانت رکھی وہ معتبر ہو گیا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ معتبر ہو گیا، حلال کھایا وہ معتبر ہو گیا. یعنی ان اوصاف سے وہ متصف ہوا تو وہ اخلاق مند ہو گیا. لیکن حضور کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر ہم افعال کے پابند ہیں، یہ کریں گے تو اخلاق مند کہلائیں گے. اور حضور کی شان یہ ہے حضور جو بھی کر دے اسی کو اخلاق کا نام دے دیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر اگر صحن کعبہ میں مطاف کعبہ میں سینہ تان کر اکڑ کر چلیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا. حضور علیہ السلام اگر جلال میں غصے میں آ کر دشمن کی طرف کنکری اٹھا کر پھینکیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا. اور وہ بھی اخلاق کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کو اپنا فعل قرار دے گا یوں کہہ کر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. پیارے تم نے کنکری نہیں ماری بلکہ یہ کنکری ہاتھ تمہارے تھے اور مارنا ہمارا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ خلق عظیم پر غالب ہے. حضور جو کریں وہی اخلاق ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے ہمیں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ام المومنین سے بار بار لوگوں نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ کا جواب یہی تھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے اخلاق تو قرآن تھے. حضور علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھنا، باہر کے لوگ اگر کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہیں تو وہ زیادہ معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ باہر تو سبھی نیک بنے رہتے ہیں، پارسا بنے رہتے ہیں. اصل چیز گھر والوں کی طرف سے کہ یہ گھر میں کیسا رہتا ہے. اس لیے کہ باہر شریف بن کر کے رہنا یہ مجبوری ہے، اگر نہیں رہیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے تو لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے پروپیگنڈے کریں گے. لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان گھر میں کیسا رہتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضور کی ازواج سے. اور حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ام المومنین فرماتی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے. یعنی قرآن پڑھتا جا اور دیکھتا جا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کیا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. علامہ امام شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب العوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین نے جو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے یا حضور کے اخلاق قرآن میں بیان ہے، تو اس سے ایک نفیس نکتہ امام عمر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے. تو قرآن مقدس کے اندر ایک قسم کی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن مقدس کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کی آیت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک قسم کی آیت ہے آیت محکمات ان کو کہتے ہیں، یعنی ہم جو قرآن میں لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے آسانی سے سمجھ جائیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے
کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو اس کا آیت ہے، جو ترجمہ ہے، وہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، بالکل واضح ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیت محکمات، اور دوسری قسم کی آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیات متشابہات۔ جیسے قرآن کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تب اللہ کا ہاتھ، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا؟ تب اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں، یعنی کہ اس آیت کی اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف جو ہے اپنے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں کہ بھئی ید اللہ پر ایمان ہے، کیسا ہے یہ اللہ کو سونپتے ہیں کہ کیسا ہے۔ لیکن تیسری آیت جو ہے، وہ آیت کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں آیات مقطعات، یا جیسے الف لام میم، الف لام را، ہاں میم، اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاد، یہ جو ہے مقطعات میں سے ہے۔ اب اس کا کوئی ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کا معنی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے، اور اللہ رسول جس پہ کرم فرما دے وہ جانے، ورنہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ام المومنین کہتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کی زندگی تو قرآن تھی، یعنی حضور کے اخلاق تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جب بیان کرو تو سب کے سمجھ میں آ جائے، جیسے بکری کا دودھ دونا، یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ بڑھیا کا سامان کندھے پہ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دینا، یہ بھی حضور کے اخلاق ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہیں کہ دشمن کے لیے چادر بچھا دینا، حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ بھی ہے فتح مکہ کے دن دشمنوں کو معاف کر دینا، یہ سب حضور کے اخلاق ہیں۔ یہ کیسے آیات محکمات کی طرح ہے کہ جب بیان ہو تو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اخلاق کی دوسری قسم یہ بھی ہے کہ اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، درختوں کو اپنے پاس بلا لینا، بکریوں کا ان کو سجدہ کرنا، سنگ ریزوں کا کلمہ پڑھنا، ان کے ہاتھوں میں کلام کا تسبیح پڑھنا، اسی طریقے سے گوہ کا ان کی رسالت کا اعلان کرنا، ہرنی کا ان کو مدد کے لیے پکارنا، حضور علیہ السلام کا اس کی مدد کرنا، اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اخلاق ہے، تو یہ سب کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور تیسری قسم جو حضور کی اخلاق کی ہے، گویا کہ آیات مقطعات کی طرح، جیسے وہ لوگوں کی فہم سے ماورا ہے، تو حضور علیہ السلام کی اخلاق کی تیسری قسم بھی یہ ہے کہ سب اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ زمین پر بیٹھ کر خدا سے باتیں کرنا، اللہ سے کلام کرنا۔ حضور علیہ السلام لا مکان پر گئے اور اللہ سے کلام کیا، یہ تو اپنی جگہ ہے اور بالکل حق ہے، لیکن حضور علیہ السلام صرف لا مکان پر جا کر ہی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ بستر عائشہ پر لیٹ کر بھی باتیں اللہ سے کر سکتے ہیں۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیل ہے۔ دوسری چیز اور، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کبھی کبھار اچھا کام کرنا یہ حسن اتفاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کا موڈ بہت اچھا ہے، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، کوئی آیا تو اپنے ہاتھ کا شربت آپ نے اس کو اٹھا کر کے دے دیا، یہ حسن اتفاق، اخلاق نہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان بتکلف کوئی کام نہ کرے، انسان بتکلف کوئی کام نہ کرے، بلکہ وہ ان کام کرنے کا عادی بن جائے۔ جیسے ہم لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اندھیرا ہو یا اجالا ہو، لقمہ منہ ہی میں جاتا ہے، ایسے ہی بلا تمثیل بغیر تکلف کے جو اچھے کام آپ سے ہوتے ہیں اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ کبھی کبھار کوئی اچھا کام کر لینا یہ حسن اتفاق ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن کبھی کبھار اچھا کام کرنے والے کو آپ جو ہے وہ اخلاق مند نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مقدس اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والا نہیں ہوں، یعنی میری عادت میں شامل اخلاق،
کہ اپنے ہاتھ کا لقمہ کبھی خوش ہوں یا موڈ میں رہوں تو کسی کو کھلا دینا، یہ حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ عادت ہی بن گئی ہے اپنا لقمہ کسی اور کے منہ میں ڈال دینا۔ یعنی بطور تکلف اگر آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ اتفاق ہے، اخلاق نہیں ہے، جب تک کہ عادت نہ بن جائے۔ اب دیکھیں، ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں، لیکن کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں جو ہے وہ جھنجھلانے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام، پہلی بات تو حضور کو جلدی غصہ آتا ہی نہیں تھا، اور غصے میں بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے کبھی کوئی بات ایسی نہیں نکلتی جس سے کسی کا دل دکھے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کی ہے، لیکن ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہیں مارا، بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا، بلکہ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں۔ اب آئیے ذرا اخلاق حضور کے دیکھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں۔ ہم حضور کا میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن میلاد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم جلسے میں شریک ہو جائیں، جلوس میں شرکت کر لیں، نعرے لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، اب جلوس اپنی جگہ، جلسے اپنی جگہ، جھنڈے اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ اس سے جو منع کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی ہے، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ افراط و تفریط کا شکار ہے لوگ، کچھ لوگ سیرت سے آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے، اور کچھ لوگ میلاد سے آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ایک طبقے نے سیرت کو لے لیا اور ایک طبقے نے میلاد کو لے لیا، اور وہ میلاد ہی لے کر چل رہا ہے، وہ سیرت ہی لے کے چل رہا ہے، دونوں افراط و تفریط کا شکار ہے۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے، ہم جہاں نبی کا میلاد بیان کرتے ہیں وہی نبی کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، اور ایک خاص بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم سیرت النبی بیان کرتے ہیں، سیرت الانسان بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ سیرت انسان کیا ہے؟ نمک چکنا۔ اگر آپ کہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ کہ وہ کھانے سے پہلے نمک چکتے تھے تو کوئی للو پپو چپوٹ کر کے کہے گا کہ یہ کیا خاص بات ہے، میں بھی تو نمک چک سکتا ہوں کھانے سے پہلے۔ لیکن ہم جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کھانے سے پہلے نمک چکتے تھے تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے تھے تاکہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو بات ہوتی ہے، ہر سال ہمارے شہر میں اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں، اتنے شریف لوگ رہتے ہیں، اتنے پارسا لوگ رہتے ہیں، گنبد و مینار کے سائے میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ بڑے محبتی ہے، پیار والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک طبقہ چند 4-6 لوگ ایسے ہیں جو ہر سال جن کا کام ہے کہ وہ واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ گندگی ڈال دیتے ہیں جس سے سب کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ گندگی کیا ہے؟ ہر سال بس وہی اعتراضات، جھنڈے نہیں لگائیں، کمکمے نہیں لگائیں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں۔ پھر دوسری طرف سے مجبوراً جواب آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف۔ حالانکہ اس وقت ہم اختلاف کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہندوستان کے حالات یا دنیا کے حالات ہمیں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ اگر ہم حضور پہ متحد نہیں ہوں گے تو کس پہ متحد ہوں گے؟ تو اب بات اتنی ہے کہ اگر کسی عزیز کو اس پر اعتراض ہے کہ نبی کے نام کا جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقع پہ جو جھنڈے لگتے ہیں، آپ نے اس پہ تو لوگوں کو منع نہیں کیا، آپ نے اس سے تو لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اگر جھنڈا لگانا واقعی غلط تھا تو آپ منع کر دیتے، ہم آپ کا استقبال کرتے۔ لیکن آپ جو ہے ایرے گہرے نتو خیرے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے نام کے جھنڈے سے آپ منع نہیں کرتے، لیکن معراج والے رسول کے نام کے جھنڈے سے آپ منع کرتے ہیں۔ تو اس سے قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب مت کرو، مت کرو۔ جب آپ اتنے سارے جھنڈے برداشت کر لیتے ہیں تو ایک جھنڈا یہ بھی تو برداشت کر لیں۔ اور پھر بات اتنی ہے، آپ کو کہتا کون ہے کہ آپ لگائیں؟ یہاں سے تو بس اتنا ہوتا ہے کہ بھئی جس کو لیڈر سے پیار ہے وہ لیڈر کے جھنڈے لگائیں، اور جس کو آمینہ کے لال سے پیار ہے وہ آمینہ کے لال کا جھنڈا۔ آپ کو کہنا کس نے؟ یہاں تو خوشی کا سودا ہے۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہم آپ کے گردن پہ تلوار نہیں رکھتے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بس بات محبتوں کی ہے۔ بات اتنی ہے کہ اگر آپ کو پیار ہے تو آپ لگائیں، نہیں پیار ہے تو آپ کو کہتا کون ہے؟ آپ نے لگانا ہی نہیں ہے۔ بھئی ہزاروں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کون ان کو قتل کر دیتا ہے؟ جبکہ نماز تو فرض ہے،
لیکن جھنڈا اگر کوئی نہیں لگائے گا تو اس کو کون قتل کر دے گا، کون مار لے گا، کون پیٹ لے گا؟ لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ پہچان ہو جائے گی، اتنا ضرور ہوگا پہچان ہو جائے گی کہ لیڈر والا کون ہے، محمد الرسول اللہ والا کون۔ بات اتنی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اختلاف مت کرو، کوئی جھگڑا مت کرو۔ محبت کے سودے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، محبت کے سودے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ارے میرے عزیز، محبت والوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو خیر ہے کہ صرف جھنڈے لگانا ہے، اگر اللہ اجازت دیتا تو ہم اپنے محبوب کے نام پہ اپنے دل بھی لٹکا دیتے اور پھر کہتے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تو صرف جھنڈوں کی بات ہے، یہ بات محبت کی ہے۔ دیکھو محبت والوں کی طبیعت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بڑے بڑے لوگ خریدنے چلے تو ایک بڑھیا بھی لٹی لے کر کے خریدنے چلی۔ کسی نے کہا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ کہا کہ میں جا رہی ہوں یوسف کو خریدنے۔ کہا اپنی اوقات دیکھ، کا پتہ ہے اوقات پتہ ہے کہ میں اس لٹی سے نہیں خرید سکتی یوسف کو، لیکن بس بات اتنی ہے کہ خریداران یوسف کی جب فہرست تیار ہوگی تو کہیں کونے کمرے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو ہم کیا اپنی اوقات کیا، ہم تو بس کچھ چھوٹا موٹا کر کے بس اتنا کرتے ہیں کہ عاشقوں کی فہرست تیار ہوگی تو ابو بکر، عمر، علی، عثمان، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، ابو ہریرہ، بلال، اویس و کرنی، غوث و خواجہ رضا، حامد و مصطفیٰ، یہ سب نام جب آئیں گے تو کہیں چھوٹا سا نام اپنا بھی آ جائے عاشقوں کی فہرست۔ ورنہ بات کیا ہے، اپنی اوقات کیا ہے کہ ہم حضور کے لیے کچھ کر سکیں، انہوں نے ہمارے لیے جتنا کیا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا، اس وقت دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپس میں لڑے جھگڑا کرے، مت کیجیے یہ سب۔ اور واٹس ایپ مفتیوں کی طرف آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی توجہ مت دیجیے آپ، کہ یہ سب چلتا رہے گا، یہ سب ہوتا رہے گا۔ بس اتنا ہے کہ سب کی اپنے اپنے ذوق کی بات ہے بھائیوں، کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں مٹھائی بانٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مٹھائی بانٹنا، کوئی میلاد پہ مٹھائی بانٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شیرنی بانٹنا۔ بس نام بدلا، چیز تو ایک ہی، برفی تو بٹ رہی، جلیبی تو بٹ رہی، لڈو ہی تو بٹ رہے۔ کسی نے کسی کی محبت میں بانٹا، ہم نے آمینہ کے لال کی محبت میں بانٹا۔ ارے جس کی محبت میں تم نے بانٹا وہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن ہم جس کی محبت میں بانٹ رہے ہیں ہمیں تو یہ یقین ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آمینہ کا لال یہاں بھی وفا کر رہا ہے، وہاں بھی وفا کر رہا ہے۔ شفاعت لأہل الکبائر، امتی کا وعدہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے شہر کی عوام کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، جو کر رہے کر